حفاظت ایمان کا ذریعہ شریعت مصطفیہ کی توقیر۔ ایمان کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان شرعی احکام کا دل و جان سے احترام کرے اور حتی الامکان انہیں بجا لانے میں سستی نہ کرے۔ شریعت کا پاس کتنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نقطے پر غور کیجیے۔ شریعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اس ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے کئی اہم امور واضح ہو جاتے ہیں۔ جو خوش نصیب شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام بجا لا کر ان کی رضا حاصل کرتا ہے۔ خالق کریم نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول مکرم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو انہیں یہی عرض کرنا چاہیے ہم نے حکم سنا اور اسے مانا اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 2، جو شریعت پر عمل کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ حقیقت میں حکم الہی اور فرمان نبوی کو چھوڑتا ہے، اور یہ رویہ دنیا و آخرت میں خسارے کا باعث بن سکتا ہے۔ رب کریم نے نافرمانی کرنے والوں کو سخت وعیدیں سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو رسول مکرم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت اترے یا ان پر دردناک عذاب آئے۔ نمبر 3، جو جان بوجھ کر شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، خواہ یوں کہ علم کے بغیر محض اپنی رائے سے شرعی احکام بیان کرتا ہے، پھر یا یوں کہ درست شرعی حکم جانتا ہو مگر کسی مفاد کی وجہ سے اس کے خلاف کہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن و سنت میں ایسا کرنے والوں کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ آپ فرما دیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، جو بد نصیب کھلم کھلا شریعت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کرتا ہے۔ خالق کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں یعنی ان کا انکار کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ بہرحال ان آیات مقدسہ میں شریعت کی عظمت و اہمیت کا اظہار بھی ہے اور اس کی خلاف ورزی یا انکار پر واضح تنبیہ بھی۔ عصر حاضر میں شریعت مطہرہ پر عمل کے حوالے سے تشویشناک غفلت پائی جاتی ہے۔ مثلا فحاشی و بے حیائی، دھوکہ دہی اور جھوٹ وغیرہ اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کے گناہ ہونے کا احساس ہی مٹتا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے سچ فرمایا کہ گناہ سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی ہیبت دلوں سے ختم ہو جائے۔ والدین، اساتذہ اور دیگر ذمہ دار اپنے بچوں، شاگردوں اور محتاط افراد کو شریعت پر عمل کی تلقین نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک کے مطابق روز قیامت ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ میڈیا کا کردار شرعی تقاضوں کے برعکس نظر آتا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسے بیرونی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ مسلم حکمران شرعی احکام کو نافذ کرنے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان میں ابھی تک عملی طور پر شریعت نافذ نہیں ہو سکی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریعت مطہرہ کے احکام سے واقف ہی نہیں، پھر جو حضرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے بیشتر مستند علماء کرام کی طرف رجوع کی بجائے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی یا گوگل سرچ یا مذہبی لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانے والوں کی باتوں پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس سے گمراہی پھیلتی ہے، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور مزید نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سنی علماء کرام یا ان کی کتابوں سے شرعی احکام سیکھیں، پھر دل و جان سے ان پر عمل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی روایت کیے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، علماء کی وفات کے ذریعے علم اٹھا لیا جائے گا، پھر لوگ جاہلوں کو رہنما و پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور بغیر علم فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔